ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 36۔ حضرت مسلم ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا، یعنی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ، یعنی اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت نکالی، حضرت عمر نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کے پیٹھ کو اپنے ہاتھ سے ملا تو اس سے ان کی اولاد نکلی، تو فرمایا انہیں میں نے جنت کے لیے بنایا، یہ جنتیوں کے کام کریں گے۔ پھر ان کی پشت ملی تو اس سے اولاد نکلی، فرمایا انہیں میں نے آگ کے لیے بنایا، یہ لوگ دوزخیوں کے کام کریں گے۔ ایک شخص بولا پھر عمل کس لیے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ جس بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اس کی بنا پر اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جب بندے کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے دوزخ میں داخل فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور جنت سے جب نکالا گیا اس دنیا پر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تبارک و تعالی نے قدرت فرمائی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور ہاتھ وغیرہ سے پاک ہے، اس کی تفسیر بھی پہلے گزر چکی ہے، میں کر چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر قدرت والی نظر ڈالی تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی، یعنی وہ اولاد جو جنتی ہوں گے، جو جنتیوں والے کام کریں گے، تو جو جنتیوں والے کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی جب اولاد کو نکالا تو ان میں سے جو مومن تھے وہ چمکتے ہوئے تھے، یعنی روشن تھے تھوڑے بہت ستاروں کی طرح، اور اسی طرح جو انبیاء کرام ہیں وہ جو ہیں ایک چمکتے ہوئے روشن، یعنی وہ ان سے زیادہ چمکتے ہوئے تھے، یعنی جو عام مسلمان تھے، عام مسلمانوں سے انبیاء کرام جو ہے وہ زیادہ چمکدار تھے، یعنی ان کی روشنی قدر عام مسلمان سے زیادہ تھی۔ یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جانے سے پہلے، یعنی جنت سے اتارا تھا، جب دوبارہ کئی عرصہ بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بلانا چاہا، اس سے پہلے نعمان پہاڑ پر قریب عرفات شریف مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ہوا۔ بعض نے تو یہ فرمایا کہ جنت سے تشریف لانے کے بعد ہوا، اور یہ روحیں سفید رنگ کی تھیں، یعنی جو مومنوں کی روحیں تھیں وہ سفید رنگ کے تھیں، اور جو انبیاء کرام تھے وہ قدرے ان سے زیادہ چمکدار تھے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو
جنتی والے یعنی جنتی لوگ نکلے، اور جب دوبارہ ہاتھ پھیرا تو جہنمیوں والے لوگ نکلے، جن لوگوں نے جہنم میں داخل ہونا تھا وہ لوگ نکلے۔ ان کی روحیں جو ہیں وہ کالی تھیں، سیاہ تھیں، یعنی اس طرح وہ کفر پر مریں گے، یعنی خواہ زندگی وہ جیسے ہی گزاریں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو اسی طرح پھر یہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر عمل کس لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے مقرر کر دیا ہے کہ فلاں آدمی جنت میں جائے گا، فلاں آدمی جو ہے جہنم میں جائے گا، یہ عمل کس لیے ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نیک اعمال کرتا رہے کہ اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید نزدیک ہونے کے لیے یہ عمل کرتا رہے تو انسان جو ہے جنت میں جائے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ جس بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی اعمال پر مرتا ہے، اس بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لیے پیدا کیا وہ اس سے جنتی ہی کام لے گا، یعنی اپنی عبادت کروائے گا اور اپنے محبوب کی فرما برداری کروائے گا یہاں تک کہ اسے موت آئے گی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسی طرح جس کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس سے دوزخیوں والے کام لے گا، برائی والے کام لے گا، یہاں تک کہ اسے اسی برائی والے کام پر ہی موت آئے گی تو پھر وہ اسی طرح جہنم میں جائے گا۔ تو دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام تشریف لائے کہ دست اقدس میں 2 کتابیں تھی، فرمایا کیا جانتے ہو یہ کیا کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغیر بتائے ہم نہیں جانتے۔ تو دہنے ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب رب العالمین کے پاس آئی ہے جس میں تمام جنتیوں کے نام اور ان کے باپ دادوں اور قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر تک ٹوٹل لگا دیا گیا، لہذا ان میں کبھی زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس میں دوزخیوں اور ان کے باپ دادوں اور قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر تک کا ٹوٹل لگا دیا گیا، اب ان میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عمل کس لیے ہے پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے فراغت ہو چکی؟ فرمایا سیدھے رہو، قرب الہی حاصل کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے، اگرچہ پہلے کوئی بھی کام کرے اور یقیناً دوزخی کا خاتمہ دوزخی کے کام پر ہوتا ہے، اگرچہ پہلے کوئی عمل کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دست مبارک سے اشارہ فرما کر انہیں جھاڑ دیا، پھر فرمایا کہ تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا، ایک ٹولہ جنتی اور دوسرا ٹولہ دوزخی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، جہاں صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی تو حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کتابیں پکڑ کر دکھائیں جو کہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس میں تھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ تو کتابیں اگر ہاتھ میں ہوتی تو صحابہ کرام کو نظر آتی نہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بغیر بتائے ہم نہیں جانتے۔ یعنی صحابہ کرام کو نظر آ رہی تھی کتابیں، اگر نظر نہ آتی تو صحابہ کرام یہ کہتے کہ کہاں ہیں کتابیں یا رسول اللہ، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، کون سی کتابوں کے بارے میں بات آپ کر رہے ہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
تو صحابہ کرام نے جو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے بتائے بغیر ہم نہیں جانتے، نہ تو اس کی جگہ پہ یہ سوال کرتے حضور کون سی کتابیں، کس کتابوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی کتابیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو کتابیں نظر آ رہی تھیں اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو عطا کر دی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا بخوبی مطالعہ کیا، جنتیوں کا بھی اور دوزخیوں کا بھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے دائیں ہاتھ کی کتاب ہے اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ یہ جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادوں اور ان کے قبیلوں کا نام ہے، پھر آخر تک ٹوٹل لگا دیا گیا ہے کہ ٹوٹل کتنے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اب جانتے ہیں کہ جنتی لوگ کون ہیں اور جہنمی لوگ کون ہیں، یعنی حضور علیہ السلام اس سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو کتابیں عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام نے پھر وہ کتابیں صحابہ کرام کو دکھائیں اور اس کے یعنی ان کتابوں کے متعلق پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا۔ تو پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا لہٰذا ان میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی، یعنی جو جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں کبھی جائیں گے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد مسلمان مومن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اس کا موضوع بھی پہلے، اس کی تفسیر بھی پہلے گزر چکی ہے۔ یعنی جو ہمیشہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے جنت میں یا پھر جہنم میں رہیں گے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اس میں دوزخیوں اور ان کے باپ دادوں اور قبیلوں کے نام بھی ہیں، یعنی ان کے باپ دادا اور جو ان کے وہ کون سے قبیلے میں ہوں گے، کون سے قبیلے کس قوم سے ہوں گے، یعنی ان کے باپ دادا سب کے نام ہیں، سب دوزخیوں کے نام ہیں۔ تو پھر آخر تک ٹوٹل بھی لگا دیا گیا کہ ان میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی جو دوزخی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہیں گے، ان میں کمی زیادتی نہ ان سے کمی کی جائے گی نہ ان میں جو ہے وہ زیادتی کی جائے گی، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس لیے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس معاملہ سے فراغت ہو چکی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو لکھ کے فارغ ہو چکا ہے، جو ہماری تقدیریں تھی اس کو تو ہم پا لیں گے، لیکن ہم اب اس سے فارغ ہو گئے ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدھے رہو، قرب الہی حاصل کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اگر تمہارے نصیب میں ہوگا، یعنی جو تمہارے اعمال ہوں گے، یعنی اگر خواہ دنیا میں تم پوری زندگی جو ہے نیک اعمال کرتے رہو، اگر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہے تو آخری وقت میں تمہیں جو ہے کوئی ایسا عمل سرزد ہوگا جس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تم ساری زندگی برے کام کرتے رہو تو اگر تم نے جنت میں جانا ہو تو آخر وقت میں کوئی ایسا کام کرو گے جس سے تم جنت میں جاؤ گے، کیونکہ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوگا، اگرچہ پہلے کوئی کام کرے، اور یقیناً دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے کام پر ہوتا ہے، اگرچہ پہلے کوئی عمل کرے۔ وہی بات آ گئی جس کی تفسیر ابھی میں کر چکا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو ایسے جھٹکا یعنی جھاڑا، یعنی یوں کیا وہ کتابیں ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارا رب تم سے بندوں سے فارغ ہو چکا، ایک ٹولہ جنتی کا ہے اور ایک ٹولہ دوزخی کا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر، اور چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔